علامات کبرا، قیامت کی بڑی نشانیاں: خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام، خروج یاجوج و ماجوج، زمین میں دسائے جانے کی 3 بڑے واقعات، دھواں، خروج دابہ، عجیب الخلقت جانور کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، آگ جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک لے جائے گی۔ تمہید: گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے کہ علامات قیامت کی 2 قسمیں ہیں، علامات صغرا اور علامات کبرا، یعنی قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں۔ ہم قیامت کی 131 چھوٹی نشانیاں بیان کر چکے ہیں، اب ہم قیامت کی ان بڑی علامات کی تفصیل بیان کریں گے جو قیامت قائم ہونے سے تھوڑا عرصہ پہلے وقوع پذیر ہوں گی۔ قیامت کی بڑی نشانیاں ٹوٹنے والے ہار کے منقوں کی طرح یک کے بعد دیگرے تسلسل سے واقع ہوں گی۔ جب پہلی علامت ظہور مہدی واقع ہوگی تو پھر اس کے بعد تواتر سے دیگر علامات بھی واقع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت تار میں پروئے ہوئے موتیوں کی مانند ہے، پس اگر تار ٹوٹ جائے تو موتی یک کے بعد دیگرے تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسند احمد و صححہ احمد شاکر والالبانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت کا ظہور یک کے بعد دیگرے اس طرح ہوگا جس طرح ہار کے ٹوٹ جانے پر اس کے منکے ایک دوسرے پر گرتے ہیں۔ المعجم الاوسط للطبرانی والسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ کچھ بعید نہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے درمیان کچھ چھوٹی نشانیاں بھی ظاہر ہو جائے، مثلاً پہلے مہدی کا ظہور ہو جائے، پھر اس کے زمانے میں کئی ایک چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو جائے، ان کے بعد دجال ظاہر ہو جائے اور پھر اسی طرح دیگر علامات بھی ظاہر ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ مسیح دجال کا خروج۔ مسیح دجال کون ہے؟ کیا وہ آج کہیں موجود ہے؟ کیا اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ اس کی علامات کیا ہوں گی؟ اس کے خروج کے اسباب کیا ہوں گے؟ دجال کو بہت غصے میں مبتلا کرنے والی بات کیا ہوگی؟ دجال کے بارے میں غلط عقائد کیا کیا ہے؟ اب ان کی تفصیل۔ دجال کون ہے؟ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی طاقتیں دے گا جو اس کے سوا نوع بشر میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش و امتحان کے لیے اس سے یہ طاقتیں عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ ہم اس کی گمراہیوں کو اختیار نہ کریں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی جسمانی اور اخلاقی علامات سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ دجال کے بارے میں معلومات رکھنا ضروری ہے۔ کسی چیز کے بارے میں علم رکھنا اس کے بارے میں جہالت سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ صحیح البخاری۔ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس کا بہت اندیشہ تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا، ڈرایا اور آگاہ فرمایا۔
اس لیے کہ دجال کے ساتھ بہت سے عظیم فتنے اور شبہات ہوں گے، حتیٰ کہ وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے۔ جب ہم دجال کی صفات، علامات اور اس سے محفوظ رہنے کے طریقے معلوم کر لیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس کے شر سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ اس کا نام مسیح دجال کیوں ہے؟ دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، وہ کانا ہوگا اور ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکے گا۔ اس کے نام کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ مسیح ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مسیح ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس کا نام مسیح اس لیے رکھا گیا کہ وہ ساری زمین میں گھومے اور چلے پھرے گا۔ بعض نے کہا مسیح نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے نصف چہرے پر نہ آنکھ ہوگی اور نہ ابرو۔ اس کا نام دجال اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا کام دجل و فریب کرنا، ہیلے بازی سے کام لینا، حقائق چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہوگا۔ دجل بہت بڑے جھوٹ کو کہا جاتا ہے۔ وہ بہت بڑے دجل و فریب سے کام لینے والا، بہت جھوٹ بولنے والا اور بہت بڑا متکبر ہوگا۔ دجال کی جمع دجالون اور دجاجلہ آتی ہے۔ دجال کا دعویٰ کیا ہوگا؟ دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے۔ وہ لوگوں سے اپنی ذات پر ایمان لانے کا مطالبہ کرے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ صحیح البخاری۔ دجال کے پاس بہت سے شبہات اور ہیلے ہوں گے جن کی مدد سے وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا۔ ابن سیاد کا قصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ایک یہودی لڑکا تھا جس کا نام ابن سیاد تھا۔ وہ بھی ایک معمہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے دجال ہونے کے بارے میں تردد تھا۔ اس کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب اور چند دیگر لوگوں کے ہمراہ ابن سیاد کی جانب روانہ ہوئے۔ انہوں نے اسے بنو مغالہ کے ایک قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا۔ اس وقت ابن سیاد قریب البلوغ تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اس وقت پتہ چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی پشت پر مارا۔ اس کے بعد ابن سیاد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس طرح مکالمہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین ان پڑھ لوگوں یعنی اہل عرب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر ابن سیاد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے ایک اور سوال کیا اور فرمایا، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو معاملہ تجھ پر خلط ملط ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ حاشیہ، یعنی میں نے اپنے دل میں ایک لفظ سوچ رکھا ہے، تم اسے معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ وہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں دخان کا لفظ چھپا رکھا تھا۔ ابن سیاد نے دخان کہنے کی کوشش کی لیکن اسے یہ لفظ ادا کرنے کی توفیق نہ ملی، اس لیے اس نے
دکان کے بجائے دکھ دکھ کہہ دیا۔ دراصل ابن سیاد کے پاس کچھ جن تھے جو اس سے چیزوں کی خبر دیتے رہتے تھے۔ جن بھی اس لفظ کو صحیح معلوم نہ کر سکی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا۔ ابن سیاد نے کہا وہ دکھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ حاشیہ یعنی تو کہانت سے آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ تو کاہن، دجال اور ہیلا باز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اگر ابن سیاد ہی دجال اکبر ہے تو تم اس پر غلبہ نہیں پا سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح مسلم۔ یعنی اگر ابن سیاد ہی دجال ہے تو تمہیں اس کے قتل کرنے کی قدرت حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما رکھا ہے کہ اسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنے نزول کے بعد قتل کریں گے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب انصاری کے ہمراہ کھجوروں کے اس باغ کی طرف چلے گئے جس میں ابن سیاد رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درختوں کے پیچھے چھپتے چھپتے اس باغ میں داخل ہوئے۔ آپ خفیہ طریقے سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ اس سے قبل کہ وہ آپ کو دیکھ لے آپ اس کی باتیں سن سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کمل اوڑھے ایک بچھونے پر لیٹا ہوا ہے اور منہ میں کچھ بڑھا رہا ہے۔ ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ کو درختوں کے پیچھے چھپ کر آتے ہوئے دیکھ لیا اور کہا ارے صاف، یہ اس کا نام تھا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سنتے ہی ابن سیاد اٹھ بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مداخلت نہ کرتی تو آج ابن سیاد کی اصل حقیقت واضح ہو جاتی کہ یہ دجال ہے یا نہیں۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ہمراہ مدینے کے کسی راستے پر تھے کہ ان کی ابن سیاد سے ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تجھے کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد مجھے پانی پر ایک تخت نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سمندر پر تخت ابلیس نظر آتا ہے، تو اور کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد مجھے دو سچے اور ایک جھوٹا یا دو جھوٹے اور ایک سچا نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے اس کے پاس آنے کی وجہ سے اس پر معاملہ خلط ملط ہو گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ہم حج یا عمرے کے سفر پر روانہ ہوئے، ابن سیاد بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ تھا۔ جب ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو لوگ ادھر ادھر پھیل گئے اور میں اور ابن سیاد تنہا رہ گئے۔ اس کے بارے میں جو باتیں مشہور تھی ان کے باعث میں شدید وحشت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور میرے سامان کے قریب لا کر رکھ دیا۔ میں نے اس سے کہا دیکھو گرمی بہت شدید ہے، بہتر ہے کہ تم اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابن سیاد نے اپنا سامان ابو سعید سے دور اس درخت کے نیچے رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہمیں دکھائی دیا۔ ابن سیاد اٹھا اور جا کر بکریوں کے دودھ سے بھرا ہوا ایک بڑا برتن لے آیا۔ کہنے لگا ابو سعید پیو۔
میں نے کہا موسم سخت گرم ہے اور دودھ بھی گرم ہے، اس لیے میں نہیں پیوں گا۔ دراصل میں اس کے ہاتھ سے کچھ لینا اور پینا پسند نہیں کرتا تھا۔ ابن سیاد نے کہا، ابو سعید، لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، مجھے دجال بتاتے ہیں، اس پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی درخت سے رسی لٹکا کر خود کو پھانسی دے لوں۔ اے ابو سعید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی اور پر مخفی ہو تو پھر سے پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی اور پر مخفی تو ہو، لیکن تم انصار سے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ ابو سعید، تم تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہو۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانج ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہوگی، جبکہ میری اولاد مدینہ میں موجود ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتلایا کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کی باتیں سن کر اسے معذور مان لیتا۔ اتنے میں ابن سیاد نے کہا، اللہ کی قسم، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کی جائے پیدائش کون سی ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں، میں نے کہا، تمہارے لیے دن بھر ہلاکت اور بربادی ہو۔ صحیح مسلم۔ ابن سیاد کے بارے میں صحیح موقف۔ ابن سیاد مسیح دجال اکبر نہیں تھا، بلکہ وہ ہیلے باز دجالوں میں سے ایک دجال تھا۔ اس کے پاس کہانت تھی اور شیاطین اسے بعض چیزوں کے بارے میں آگاہ کر دیتے تھے۔ قرآن کریم میں دجال کا ذکر نہ ہونے میں حکمت۔ دجال کا فتنہ عظیم ترین فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس فتنے کا بہت خوف تھا۔ تمام انبیاء سابقین نے بھی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نماز کے آخر میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی چھوٹی اور بڑی علامات قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر شق قمر کا واقعہ ہے، فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، سورۃ القمر۔ اسی طرح یاجوج و ماجوج کا نکلنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حتی اذا فتحت یأجوج و معجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، سورۃ الانبیاء۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دجال کا نام لے کر وضاحت سے قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کے عدم ذکر میں کیا حکمت پنہاں ہے، اس بارے میں درج ذیل باتیں کہی گئی ہے۔ اہل علم کا اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ درج ذیل آیات کریمہ میں دجال کا ذکر کیا گیا ہے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جس روز تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، سورۃ الانعام۔ کیونکہ اس بات کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا، ترجمہ، جب تین چیزیں ظاہر ہو جائے گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایماندار نہ ہوگا: دجال کا نکلنا، خروج دابہ اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، صحیح مسلم و جامع ترمذی۔ دوسرا قول،
قرآن مجید میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کی طرف اشارہ موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا مگر ان عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ سورۃ النساء۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، تو اے لوگو اس قیامت میں تم ہرگز شک نہ کرو۔ سورۃ الزخرف۔ اور یہ بات بلا شبہ صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے، لہذا قرآن میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آمدہ گفتگو کے سلسلے میں دجال کا ذکر بھی ضمناً آ ہی گیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: 10 نشانیاں ظاہر ہونے تک قیامت قائم نہیں ہوگی: دھواں، دجال، جانور کا نکلنا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا الی الآخر۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: 3 چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نکلنا، اور زمین سے ایک بڑے جانور کا نکلنا۔ صحیح مسلم۔ سب سے بڑا فتنہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، اور ایک روایت کے الفاظ ہے دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے شان حمد و ثنا بیان فرمائی اور پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا، ترجمہ: میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ صحیح البخاری۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: دجال کے سوا دیگر فتنوں کا مجھے تمہارے بارے میں زیادہ خوف ہے۔ دجال اگر میری موجودگی میں آ گیا تو میں دلیل کے ساتھ مقابلہ کر کے تم سب کی طرف سے اس پر غالب آ جاؤں گا، اور اگر وہ میری عدم موجودگی میں آیا تو ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پر غالب آنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ میری جگہ ہر مسلم کا خود دفاع کرے گا۔ صحیح مسلم۔ خروج دجال سے قبل پیش آنے والے واقعات۔ حضرت نافع بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: تم جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا، پھر تم ایران پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا، پھر تم روم پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا، پھر تم دجال سے جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا۔ جس جگہ دجال ہوگا اس جگہ پر اور اس کے ساتھیوں پر تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ صحیح مسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ کی
بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم معرکہ شروع ہو جائے گا۔ وہ معرکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو پھر جلد ہی دجال کا خروج ہوگا۔ سنن ابی داؤد۔ خروج دجال سے قبل مسلمانوں اور رومیوں خروج دجال سے قبل مسلمانوں اور رومی عیسائیوں کے درمیان بہت سی جنگیں ہوں گی جن میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ صحابی رسول حضرت ذومخرم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر تم ایک لڑائی کرو گے اور رومی پس پشت تمہارے ساتھ غداری کریں گے۔ تم اس جنگ میں فتح یاب رہو گے، مال غنیمت حاصل کرو گے اور نقصان سے محفوظ رہو گے۔ پھر تم میدان جنگ سے واپس لوٹو گے، حتیٰ کہ تم اور عیسائی ایک ٹیلوں والی سرسبز جگہ پر پڑاؤ ڈالو گے۔ وہاں عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب کو ہوا میں بلند کر کے اعلان کرے گا کہ صلیب غالب آ گئی، صلیب غالب آ گئی۔ اس پر ایک مسلمان کو غصہ آئے گا اور وہ آگے بڑھ کر صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعے سے عیسائی بگڑ جائیں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں۔ بعض روات نے اس روایت میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ اس وقت مسلمان بھی جوش میں آ جائیں گے اور اپنے ہتھیار سنبھالیں گے، ایک سخت لڑائی کریں گے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس جماعت کو شہادت سے سرفراز فرمائے گا۔ سنن ابی داؤد۔ حاشیہ۔ ایک دوسری حدیث میں اس واقعہ کی تفصیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ عیسائی اعماق یا دابق کے مقام پر پڑاؤ نہ ڈالے۔ حاشیہ۔ دابق کی یہ تاریخی بستی ملک شام سوریہ کے شہر حلب کی ایک جانب اخترین کے علاقے میں واقع ہے۔ ترکی کی حدود یہاں سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بستی زرعی اجناس خصوصاً گندم، مسور اور آلو کی کاشت کے لیے مشہور ہے۔ اس بستی کے درمیان سے نہر قویق گزرتی ہے جس کا بہاؤ موسم بہار اور موسم گرما میں بھرپور ہوتا ہے۔ یہ علاقہ تاریخ کے ہر دور میں اہل اسلام کا ایک دفاعی مرکز رہا ہے۔ اسی جگہ وہ عظیم خون ریز لڑائی ہوگی جس کا علامات قیامت میں ذکر آیا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا جو اس وقت روئی زمین کے بہترین لوگ ہوں گے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوں گے تو عیسائی کہیں گے، تم لوگ ذرا ہٹ جاؤ، پہلے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کر لینے دو جو ہم میں سے گرفتار ہو گئے تھے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین پہلے بھی متعدد لڑائیاں ہو چکی ہوں گی جن میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے۔ عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور اب اسلامی لشکر میں شامل ہو کر عیسائیوں سے جہاد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے، مگر مسلمان کہیں گے، نہیں اللہ کی قسم، ہم اپنے ان بھائیوں سے کبھی الگ نہ ہوں گے۔ لڑائی شروع ہوگی تو مسلم لشکر کا ایک تہائی حصہ میدان جنگ سے فرار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لشکر کے ایک تہائی لوگ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے۔ باقی ایک تہائی لشکر لڑائی میں فتح حاصل کرے گا۔ یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے اور یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔
جب وہ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں سے لٹکا کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان آ کر آواز لگائے گا کہ لوگو، تمہارے بعد مسیح دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ اس سے شیطان کا مقصد انہیں گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا کرنا ہوگا۔ لشکر اسلام کے فوجی وہاں سے نکلیں گے اور وہ دجال کی طرف متوجہ ہوں گے۔ شیطان کی یہ خبر تو باطل ہوگی، مگر جب وہ شام میں پہنچیں گے تو واقعی مسیح دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ صحیح مسلم۔ خروج دجال سے قبل پیش آنے والے چند دیگر واقعات۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خروج دجال سے قبل 3 برس بہت سختی اور شدت کے ہوں گے۔ لوگ سالوں میں خوراک کی شدید قلت کا شکار ہوں گے۔ پہلے برس اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 پیداوار روک لے۔ پھر اگلے برس آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 پیداوار روک لے۔ تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی تمام بارش روک لے، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ساری پیداوار روک لے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمان سے پانی کا ایک قطرہ تک نہ گرے گا، اور زمین سے کوئی نبات پیدا نہ ہوگی۔ روئے زمین پر جتنے بھی سایہ دار درخت ہوں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے، مگر جس کو اللہ چاہے گا وہ بچ جائے گا، یعنی ایک قلیل تعداد کے سوا سب درخت مرجھا کر سوکھ جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ۔ وفی سندہ مقال۔ لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اس صورتحال میں لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھیں گے اور یہی ذکر کے لیے تھوڑا کا کام دے گا۔ 6 مزید واقعات۔ حضرت راشد بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب استخر ایران کے قدیم ترین اور مشہور ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ایرانی بادشاہ یہاں رہا کرتے تھے اور یہاں ان کا خزانہ بھی ہوتا تھا۔ بادشاہ مکمل ہوا۔ جب استخر فتح ہوا تو ایک منادی نے اعلان کیا، خبردار رہو، دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ حضرت صعب بن جثامہ ان سے ملے اور کہا، تم یہ نہ کہتے تو اچھا تھا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کی ذکر تک سے غافل نہ ہو جائے، اور یہاں تک کہ خطیب منبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ مسند احمد۔ دجال کی جسمانی علامات۔ قصیر افحج، اس کا قد چھوٹا ہوگا اور پنڈلیوں کے درمیان دوری ہونے کے باعث اس کی چال عجیب دار ہوگی۔ جعد، اس کے بال نرم اور سیدھے نہ ہوں گے، گھنگریالے ہوں گے۔ جفال الشعر، اس کے بال گھنے ہوں گے۔ مطموس العین، بجھی ہوئی آنکھ، پھولے ہوئے انگور کی مانند، یعنی وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ ہجان، سفید رنگ والا، چوڑی پیشانی والا۔ مکتوب بین عینیہ کافرا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافا
را، اسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن اچھی طرح پڑھ لے گا۔ عقیم، وہ لا ولد ہوگا، اس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوگی۔ یہاں پر دجال کی جو نشانیاں بیان ہوئی ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک پست قد مضبوط جسم والا اور بڑے سر والا شخص ہوگا۔ ان کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی۔ دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی جبکہ بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا۔ بال اس کے گھنے اور گنگریالے ہوں گے اور جلد کا رنگ سفید ہوگا۔ اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف را لکھا ہوگا۔ دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: دجال مشرق میں ایک ایسی جگہ سے خروج کرے گا جسے خراسان کہا جائے گا، اور اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے منڈھی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ دجال کا ابتدائی ظہور اور شہرت شام اور عراق کے درمیان ہوگی، واللہ اعلم۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا، وہ شام اور عراق کے درمیان ایک مقام پر ظاہر ہوگا۔ المجن حاشیہ کے معنی ڈال ہے، ان کے چہروں کو ڈال سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ وہ ڈال کی مانند چوڑے اور گول ہوں گے۔ المطرقہ یعنی چمڑے سے منڈی ہوئی ڈال، یہ اس لیے فرمایا کہ ان کے چہروں پر گوشت بہت ہوگا اور وہ موٹے چہروں والے ہوں گے۔ یہی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کی بھی بتلائی ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ جساسہ کا قصہ اور دجال۔ عامر بن شراحیل شعبی کہتے ہیں انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے کوئی ایسی حدیث سنائے جو آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، اسے اللہ کے رسول کے سوا کسی اور کی طرف منسوب نہ کیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں ایسا ہی کروں گی۔ عامر نے کہا تو ٹھیک ہے، سنائیے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا گویا ہوئے، ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز سنی، وہ اعلان کر رہا تھا، لوگوں نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر میں سوئے مسجد چل پڑی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ آج میں نے تمہیں مسجد میں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں ایک اہم واقعہ بتلاؤں کہ تمیم داری جو کہ نصرانی تھے میرے ہاں آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے جو میری ان احادیث کے موافق ہے جو میں تم لوگوں سے مسیح دجال کے بارے میں بیان کرتا رہا ہوں۔ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ قبیلہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 لوگوں کے ہمراہ بحری جہاز میں محو سفر تھے کہ پانی کی پھبری
ہوئی موجوں نے ان کی جہاز کو راستے سے بھٹکا دیا۔ وہ ایک ماہ تک سمندر میں بھٹکنے کے بعد ایک جزیرے کے قریب جا نکلے اور غروب آفتاب کے وقت جہاز کو جزیرے کے قریب لے گئے۔ پھر چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے تک پہنچے اور پھر اس میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہیں گھنے اور موٹے بالوں والا ایک جانور دکھائی دیا۔ بالوں کی کثرت سے باعث پتہ نہ چلتا تھا کہ اس کی اگلی جانب کون سی ہے اور پچھلی جانب کون سی ہے۔ انہوں نے تعجب سے کہا، تیرا ستیہ ناس، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا، جساسہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ ایک دور جگہ میں رہتا ہے، وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بہت خواہش مند ہے۔ اس جساسہ نے جب اپنا نام لیا تو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ جساسہ کہیں کوئی شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی سے اس خانقاہ کی طرف چل پڑے۔ جب ہم اس میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عظیم الجثہ انسان دیکھا جو بہت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک وہ لوہے کی زنجیروں سے جگڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب ہیں۔ ہم ایک بحری جہاز میں سوار تھے کہ سمندر کی طوفانی بفری لہروں نے ہمیں دربدر کر دیا، بالآخر ہمیں اس جزیرے میں پہنچا دیا۔ ہم ایک کشتی میں بیٹھ کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہاں ہمیں وہ جانور ملا جس کے جسم پر بے حد بال ہے۔ اس کی اگلی اور پچھلی جانب میں تمیز کرنا مشکل ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا، تیرے لیے تباہی و بربادی ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا، جساسہ کون ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ اس بڑے محل کی خانقاہ میں جاؤ، وہاں جو شخص ہے وہ تمہاری خبر کا بہت شائق ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری جانب آئے ہیں۔ ہم اس جانور سے بھی خائف ہے کہ کہیں وہ کوئی شیطان ہی نہ ہو۔ اس نے کہا، مجھے بیسان، حاشا، بیسان فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو نہر جالوت کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے کھجوروں کے باغات کے بارے میں کچھ بتلاؤ۔ ہم نے کہا، تم اس شہر کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ، کیا اس کے درخت پھل دے رہے ہیں؟ ہم نے کہا، دیتے ہیں۔ اس نے کہا، قریب ہے کہ اس کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے۔ اس نے کہا، مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ حاشیہ، تبریہ یہ اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ ہم نے کہا، تم اس کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ انہوں نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتلاؤ۔ زغر اردن کے بحیرہ مراد کے کنارے پر واقع ایک بستی ہے۔ علامہ ابن اثیر کہتے ہیں، زغر شام میں بلقاء کی سرزمین پر ایک چشمے کا نام ہے، دیکھیے النہایہ۔ بعض اہل علم بحیرہ مراد کو بحیرہ زغر قرار دیتے ہیں۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتلاؤ۔ انہوں نے کہا، تم اس کے کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے اور کیا اس کے باشندے اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس چشمے میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے اس سے کاشتکاری بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ
ان پڑھوں امیین کے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ میں قیام پذیر ہے۔ اس نے کہا کیا عربوں نے اس سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں کی ہے۔ اس نے کہا پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے اسے خبر دی کہ وہ ارد گرد کے تمام عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور ان سب نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا کیا یہ سب ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا بالکل۔ اس نے کہا یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ اس نبی کی اطاعت کر لے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں۔ عنقریب مجھے کسی وقت خروج کا اذن مل جائے گا، میں نکلوں گا اور ساری زمین کے ہر شہر کا 40 روز میں چکر لگا لوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ یہ دو شہر مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی شہر میں بھی اگر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرا سامنا ایک فرشتے سے ہوگا جو ننگی تلوار سونت کر میری راہ میں کھڑا ہوگا۔ وہ مجھے ان شہروں میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے تمام راستوں اور شہراہوں پر بھی فرشتے متعین ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ بات میں نے تم سے پہلے ہی بیان نہیں کر چکا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی کیونکہ وہ میری اس بات کے مطابق تھی جو میں دجال کے بارے میں اور مکہ و مدینہ کے متعلق تم سے بیان کیا کرتا ہوں۔ خبردار رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ حاشیہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرق کی جانب عراق اور ایران واقع ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہے میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی اور یاد رکھی ہے۔ صحیح مسلم۔ میں نے مسیح دجال کے بارے میں لکھنے والے بعض مؤلفین کی کتب میں پڑھا ہے کہ انہوں نے مسیح دجال کی موجودگی کی جگہ اور برمودا مثل دا برمودا ٹرائنگل کے درمیان ربط قائم کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ برمودا مثلث کی حقیقت آج تک ایک سربستہ راز ہے جو کسی پر منکشف نہیں ہو سکا۔ برمودا مثلث کی حقیقت اور اس کا مسیح دجال سے تعلق۔ برمودا مثلث کے بارے میں گفتگو بیہودہ حکایات اور فرضی واقعات کی طرح ہے۔ جغرافیائی محل وقوع: برمودا مثلث بحری اوقیانوس کے مغرب اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے جنوب مشرقی جانب ہے۔ اس علاقے کی شکل مثلث ہے۔ یہ مغرب کی طرف خلیج میکسیکو سے شروع ہو کر جنوب میں جزیرہ لیورڈ ویسٹ انڈیز تک، پھر شمال میں برمودا 300 چھوٹے جزیروں کا مجموعہ جن کی آبادی 65,000 نفوس پر مشتمل ہے تک ہے، اور پھر خلیج میکسیکو اور جزائر بہاماز تک پھیلا ہوا ہے۔ جزائر برمودا میں مقامی مزاحمت: بحری اوقیانوس کے شمال مغرب میں ایک خاص مقام ہے جو بحیرہ سرگاسو کہلاتا ہے، سرگاسو سی۔ اس کے پانیوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں سمندری نباتات کی ایک مخصوص قسم پائی جاتی ہے جسے
سرگاسم کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی مقدار میں گول شکل میں پانیوں پر تیرتی رہتی ہے اور بحری جہازوں کے آگے رکاوٹ بن کر ان کی آمد و رفت کو مشکل بنا دیتی ہے۔ بحیرہ سرگاسو اپنی مکمل اور پرسکون خاموشی کے باعث مشہور ہے۔ اس میں ہوا کی موجیں اور سمندری طوفان ساز و نادر ہی آتے ہیں۔ اس کو دہشت ناک سمندر اور اوقیانوس کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ بعض تحقیقی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سمندر کی تہہ میں بہت سے بحری جہاز، کشتیاں اور آبدوزیں موجود ہیں جو مختلف زمانوں میں اس میں غرق آب ہوتی رہے۔ جزائر برمودا میں گمشدگی کا نقطہ آغاز 1850 اس مخصوص جگہ یا اس کے قرب و جوار میں قریباً 50 بحری جہاز لاپتہ ہو گئے۔ البتہ ان میں سے بعض جہازوں کے کپتان آخری لمحات میں خطرے کا ادراک ہونے پر پیغامات ارسال کرنے میں کامیاب رہے، مگر یہ اس قدر مبہم اور غیر واضح تھے کہ انہیں کوئی بھی نہ سمجھ سکا۔ ان گم ہو جانے والے جہازوں اور آبدوزوں کی اکثریت ریاست ہائے متحدہ امریکہ سے تعلق رکھتی تھی۔ سب سے پہلے جو جہاز لاپتہ ہوا اس کا نام انسرجنٹ تھا۔ اس پر 340 افراد سوار تھے۔ اس کے بعد ایک آبدوز لاپتہ ہو گئی جس کا نام سکارپین تھا۔ اس پر دریاؤں اور سمندروں میں کام کرنے والے 99 افراد سوار تھے۔ طیاروں کی گمشدگی کے واقعات۔ گمشدگی کا یہ سلسلہ بحری اوقیانوس کی فضاؤں تک بھی جا پہنچا۔ جیسے ہی کوئی طیارہ بحری اوقیانوس خصوصاً جزائر برمودا کی فضائی حدود میں داخل ہوتا لاپتہ ہو جاتا۔ 1945 میں امریکی ریاست فلوریڈا کے نیول ایئر بیس سے 5 بمبار لڑاکا طیارے معمول کی تربیتی پرواز پر روانہ ہوئے۔ یہ پانچوں طیارے ایک ساتھ مثلث شکل میں اڑان بھرتے جا رہے تھے اور ایک غرق شدہ بحری جہاز کے سطح سمندر پر تیرتے ہوئے ملبے کی طرف جانا چاہتے تھے۔ ایئر بیس کا عملہ ان طیاروں کی جانب سے کسی ایسے پیغام کا منتظر تھا جس میں ان کی پائلٹوں کو یہ بتانا تھا کہ وہ کس جگہ اور کس طریقے سے اتریں گے کہ اچانک ان کو گروپ کمانڈر کی طرف سے ایک عجیب و غریب پیغام ملا۔ گروپ کمانڈر چارلس ٹیلر نے ایئر بیس کنٹرول ٹاور کو یہ پیغام ارسال کیا: ہم اس وقت ایمرجنسی کی حالت میں ہیں، ہم اپنا روٹ مکمل طور پر کھو چکے ہیں، میں زمین کو دیکھنے سے قاصر ہوں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت ہم کہاں ہیں، ہم فضا میں گم ہو چکے ہیں، یہاں ہر چیز عجیب و غریب اور تشویش انگیز ہے، میں کسی سمت کا تعین بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ میرے سامنے جو سمندر ہے وہ بھی عجیب اور نامانوس سا ہے، اور میں اس کی تعین بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کون سا سمندر ہے۔ اس کے فوراً بعد کنٹرول ٹاور سے فضائی بیڑے کا ہر قسم کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد بھی کئی ایک طیارے اس جگہ گم ہوئے۔ اس مثلث کے گتھی سلجھانے کے لیے بعض تشریحات: زلزلوں کا نظریہ اور مثلث برمودا پر وقوع پذیر ہونے والے حوادث سے اس کا تعلق۔
اس نظریے کے مطابق اس سمندر کی تہ میں واقع ہونے والے زمینی زلزلوں اور جھٹکوں کے باعث سمندر کی موجوں میں شدید طوفانی اور ہنگامی نوعیت کی لہریں پیدا ہوتی ہے جو بحری جہازوں کو ڈبو دیتی ہے اور انہیں آنن فانن پوری قوت سے سمندر کی گہرائی کی طرف کھینچتی ہے۔ جہاں تک فضا میں اڑنے والے طیاروں کا تعلق ہے، ان جھٹکوں اور موجوں کی وجہ سے فضا میں بھی کچھ ایسی ہوائی لہریں پیدا ہوتی ہے جن سے طیاروں کا توازن خراب ہو جاتا ہے اور پائلٹ کا طیارے پر کنٹرول برقرار نہیں رہتا۔ کشش ثقل کا نظریہ اور جزائر برمودا میں ہونے والے واقعات سے اس کا تعلق۔ جزائر برمودا کے اوپر سے گزرتے وقت طیارے میں موجود قطب نما اور دیگر آلات عجیب و غریب شکل میں حرکت کرنے لگتے ہیں۔ یہی صورت حال بحری جہاز کے کپتان کو بھی پیش آتی ہے، جو اس امر کی دلیل ہے کہ وہاں ایک شدید مقناطیسی قوت یا جذب کی ایک شدید اور عجیب و غریب طاقت موجود ہے۔ خروج دجال سے قبل پیش آنے والے واقعات۔ عربوں کی قلت۔ سیدہ ام شریک رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگ دجال سے ڈر کر پہاڑوں کی طرف بھاگ جائیں گے۔ ام شریک رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ شدید لڑائی اور فتح قسطنطنیہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ کی بربادی ہوگی۔ مدینہ کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم معرکہ شروع ہو جائے گا۔ وہ معرکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو پھر جلد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ مسند احمد و سنن ابی داود۔ فتوحات۔ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم لوگ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے ایک سفر پر نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مغرب کی جانب سے ایک قوم آئی۔ ان کے بدن پر اون کے کپڑے تھے۔ ان کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ٹیلے پر ہوئی۔ وہ کھڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے جا کر ان کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کھڑے ہونا چاہیے، مبادا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کر دے۔ پھر میں نے کہا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی خفیہ بات چیت کر رہے ہوں۔ بہرحال میں آیا اور ان کے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 باتیں سیکھی جنہیں میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، تم جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا۔ پھر تم ایران پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا۔ پھر تم روم پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی فتح کر دے گا۔ پھر تم دجال پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی فتح کر دے گا۔ صحیح مسلم۔ یعنی جس جگہ دجال لڑے گا، اس جگہ پر اور اس کے ساتھیوں پر تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ بارش اور پیداوار کا رک جانا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خروج دجال سے قبل کے 3 برس بہت سخت ہوں گے۔ لوگ ان سالوں میں شدید بھوک میں مبتلا ہوں گے۔
پہلے برس اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 پیداوار روک لے۔ پھر دوسرے برس آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 پیداوار روک لے۔ تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی تمام بارش روک لے، تو اس سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ گرے گا، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی کل پیداوار روک لے، تو زمین سے کوئی سبز چیز پیدا نہ ہوگی۔ روئی زمین پر جو بھی کھر والا جانور، گائے، بھینس، بکری وغیرہ ہوگا، ہلاک ہو جائے گا، مگر جس سے اللہ چاہے گا بچا لے گا۔ سنن ابن ماجہ۔ فتنوں کی کثرت، فتنہ احلاس، فتنہ سرا، فتنہ دحیمہ، اور لوگوں کا باہمی اختلاف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: پھر خوشحالی کا فتنہ ظاہر ہوگا جو ایک ایسے شخص کے قدموں سے اٹھے گا جو میرے اہل بیت سے ہوگا۔ وہ خود کو میرے خاندان میں خیال کرے گا، مگر در حقیقت اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا، کیونکہ میرے دوست تو فقط متقی ہے۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص پر متفق ہو جائیں گے جو ایسے ہوگا جیسے پستی پر سرین۔ لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا بادشاہ بنانے پر متفق ہو جائیں گے جو اپنی جہالت کے باعث بادشاہت کے لیے کسی صورت موزوں نہ ہوگا، اور نہ وہ امور و معاملات پر قابو پانے کی اہلیت رکھتا ہوگا، جس طرح کی ایک پسلی بڑی بھاری سرین کا وزن برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ایک بہت ہولناک فتنہ شروع ہوگا۔ اس فتنے کا اثر اور ضرر میری امت کے ہر شخص کو پہنچے گا، کوئی بھی اس سے محفوظ نہ رہے گا۔ جب بھی کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے، تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر جائے گا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایک ایمان والے جو نفاق سے یکسر پاک ہوں گے، اور دوسرے نفاق والے جو ایمان سے یکسر خالی ہوں گے۔ جب یہ حالات ہو جائے تو اس وقت دجال کا انتظار کرنا، اسی روز آ جائے یا اگلے روز ظاہر ہو جائے۔ 30 دجالوں اور کذابوں کا خروج۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 جھوٹے ظاہر نہ ہو جائے۔ ان میں سب سے آخری کانا دجال ہوگا، جس کی بائیں آنکھ ممسوح مٹی ہوئی ہوگی۔ مسند احمد۔ دجال کیسے ظاہر ہوگا؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی دجال اور جساسہ والی حدیث میں گزر چکا ہے کہ دجال اس وقت ایک سمندری جزیرے میں قید ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زندہ تھا۔ وہ ایک عظیم الجثہ شخص ہے۔ تمیم داری اور اس کے 30 ساتھیوں نے اسے دیکھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ان کے اور دجال کے درمیان گفتگو بھی ہوئی۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ دجال ہے، اور عنقریب شدید غصے کے عالم میں اس کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، اور وہ اپنی قید سے باہر آ جائے گا۔ اس کے خروج کا سبب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کے ایک راستے پر ابن سیاد سے ملا۔ میں نے اسے ایک ایسی بات کہی جس سے وہ غصے میں آ کر اس قدر پھول گیا کہ اس کے وجود سے سارا راستہ بھر گیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے گھر میں داخل ہوئے تو ابن عمر کی طرف سے
ابن سیاد کو غصہ دلانے کی خبر انہیں مل چکی تھی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے اسے غصہ کیوں دلایا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دجال صرف اس وقت اپنی قید سے نکل پائے گا جب اسے شدید غصہ آئے گا۔ صحیح مسلم۔ زمین پر اس کی رفتار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، دجال کی زمین پر رفتار کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کالغیث استدبرته الریح، وہ اس بارش کی طرح ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا اور پوری زمین پر گھومے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اس وقت نکلے گا جب لوگوں میں دین کی کمی ہوگی اور علم ختم ہو چکا ہوگا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا، ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح، ایک دن ایک مہینے کی طرح اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، بعد ازیں باقی ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سوار ہوگا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ لوگوں کے پاس آ کر کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف را لکھا ہوگا، ہر مومن اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ ہر پانی اور چشمے کے پاس سے گزرے گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہروں کو اس پر حرام کر دیا ہے اور فرشتے ان شہروں کے دروازوں پر پہرا دیں گے۔ مسند احمد والمستدرک للحاکم۔ وہ مقامات جہاں دجال آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے سوا دجال دنیا کے ہر ملک کو تاراج کرے گا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے دروازوں پر فرشتے مطمئن ہے، اس میں نہ تو طاعون کا مرض داخل ہو سکے گا اور نہ ہی دجال۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسیح دجال مشرقی جانب سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینہ میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر جب جبل احد کے پیچھے پہنچے گا تو فرشتے اس کے آگے آ جائیں گے اور اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہی جا مرے گا۔ صحیح مسلم۔ ایک دوسری روایت میں ہے جو محجن بن ادرع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، نجات کا دن اور کیا ہے نجات کا دن، نجات کا دن اور کیا ہے نجات کا دن، نجات کا دن اور کیا ہے نجات کا دن۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ آپ سے پوچھا گیا، نجات کے دن سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا، وہ جبل احد پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا، کیا تمہیں یہ سفید محل نظر آ رہا ہے؟ یہ احمد کی مسجد ہے۔ پھر جب مدینہ کی طرف آئے گا تو ہر راستے پر ایک فرشتے کو مستعد پائے گا جو ننگی تلوار سونت کر کھڑا ہوگا، چنانچہ وہ شام کی جانب جرف کے مقام پر ایک شوردار زمین پر جا کر ٹھہرے گا اور وہاں اپنا خیمہ لگائے گا۔ اس کے بعد مدینہ 3 دفعہ لرز اٹھے گا، جس کے اثر سے تمام فاسق و منافق مرد اور عورتیں مدینہ کو چھوڑ کر دجال کی طرف نکل آئیں گی، یہی یوم نجات ہوگا۔ مسند احمد۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ترجمہ: دجال مکہ اور مدینہ کے سوا ہر شہر کو پامال کرے گا اور اپنا تسلط جمائے گا، کیونکہ ان دونوں شہروں کے ہر راستے پر تلواریں سونتے ہوئے فرشتے ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر دجال سرخ ٹیلے کے پاس، جہاں شوریلی زمین ختم ہو جاتی ہے، پڑاؤ ڈالے گا۔ سرزمین مدینہ اپنے باسیوں کو 3 جھٹکے دے گی، جس کی وجہ سے ہر منافق مرد اور منافق عورت مدینہ سے نکل کر دجال کے پاس آ جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ۔ ایک روایت کے الفاظ، ترجمہ: جب وہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا تو جرف کے مقام پر شوریلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا اور وہاں خیمے نصب کرے گا۔ صحیح مسلم۔ سبخہ نمک والی شوردار زمین کو کہا جاتا ہے۔ مدینہ کی زمین بالعموم ایسی ہی ہے، لیکن شمالی جانب کی زمین بہت شوریلی ہے۔ الجرف یہ مدینہ کا ایک نواحی مقام ہے جو مدینہ کی شمالی جانب 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جرف مہجت الشام و جساسین منطقہ برکہ کی جانب ایک مقام کے درمیان واقع ہے۔ مہجت الشام اصل میں حیث کو کہتے ہیں، جو شام کی حجاج کرام کا راستہ ہے۔ یہ راستہ مخیض ایک پہاڑ کا نام سے غرابات اور غراب الضائلہ، اسے جبل حبشی بھی کہتے ہیں، کی طرف آتا ہے۔ جرف کا کچھ حصہ ایسا بھی ہے جسے آج کل ازہری محلہ کہا جاتا ہے، لیکن جو احادیث ہم نے بیان کی ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جرف مرقنات تک پھیلا ہوا ہے۔ قناتی وادی حمز کو کہا جاتا ہے اور یہ سیلابی پانی کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ تبع یمانی نے جب اپنے گھر سے پانی کی نالی کو دیکھا تو اس نے اس سارے علاقے کو جرف الارض کے نام سے موسوم کر دیا تھا۔ سابقہ تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ دجال جبل احد کے پیچھے شوریلی زمین میں اترے گا۔ وہ اپنا خیمہ یا قبہ جبل ثور کے شمال میں صادقیہ میں لگائے گا۔ اس علاقے میں چھوٹی چھوٹی سرخ پہاڑیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلاتی ہے۔ تمیم داری کے ساتھ جساسہ اور دجال کی قصہ میں ہے کہ دجال نے تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا، قریب ہے کہ مجھے کسی وقت خروج کا اذن مل جائے، میں نکلوں گا اور پوری زمین کا چکر لگاؤں گا۔ مکہ مدینہ کے سوا دنیا کی تمام بستیوں کا 40 راتوں میں دورہ مکمل کر لوں گا، کیونکہ یہ 2 شہر مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ میں جب بھی ان میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرے سامنے ایک ایسا فرشتہ آ جائے گا جس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار ہوگی۔ وہ مجھے ان شہروں میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے تمام راستوں اور شاہراہوں پر بھی فرشتے متعین ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ صحیح مسلم۔ دجال کے فتنے، آگ اور پانی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ جنت اور آگ بھی ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں آگ ہوگی۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس کے ہمراہ پانی اور آگ ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی در حقیقت آگ ہوگی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ
دو بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، آنکھ سے دیکھنے میں ایک سفید پانی اور دوسری بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اگر کوئی اسے پالے تو وہ اس نہر پر جائے جسے وہ آگ دیکھ رہا ہو۔ ایک روایت میں ہے، جو کوئی اس کی آگ کو دیکھے وہ اس کی طرف جائے اور آنکھیں بند کر کے اپنا سر جھکا کر اس آگ میں ڈال دے اور اس میں سے پینا شروع کر دے، کیونکہ وہ آگ نہیں بلکہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ صحیح مسلم۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کو جو پانی نظر آئے گا وہ دراصل جلانے والی آگ ہوگی، اور لوگوں کو جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی آگ میں کود جائے، کیونکہ وہ میٹھا اور عمدہ پانی ہوگا۔ صحیح مسلم۔ جمادات و حیوانات پر اثر۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنی طرف بلائے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گا، زمین کو حکم کرے گا تو وہ پیداوار دینا شروع کر دے گی۔ ان کی بھیڑ بکریاں جو چرنے کے لیے نکلی ہوں گی وہ اس حال میں واپس آئیں گی کہ ان کے بال پہلے سے لمبے، تھن دودھ سے لبریز، پیٹ بھرے اور باہر کو نکلے ہوئے ہوں گے۔ ان کے بعد دجال ایک دوسری قوم کے پاس آئے گا، انہیں اپنی دعوت دے گا مگر وہ اس کا انکار کر دیں گے۔ وہ ان کے پاس سے چلا آئے گا۔ وہ لوگ جب صبح کے وقت اٹھ کر اپنی کھیتیوں کو دیکھیں گے تو وہ بنجر ہو چکی ہوگی اور ان کی فصلیں برباد ہو چکی ہوں گی۔ پھر دجال کا گزر ایک بنجر زمین کے پاس سے ہوگا، وہ اس زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکالو، تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح جمع ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ صحیح مسلم۔ ایک اور فتنہ، وہ ایک دیہاتی سے کہے گا، اگر میں تمہارے فوت شدہ ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے رب مان لے۔ پھر سے پڑھیں گے۔ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا، اگر میں تمہارے فوت شدہ ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے رب مان لو گے؟ وہ کہے گا، ہاں۔ چنانچہ دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں سامنے آ جائیں گے اور اعرابی سے کہیں گے، ہمارے پیارے بیٹے، اس کی اتباع کرو، یہی تمہارا رب ہے۔ سنن ابن ماجہ وصحح الجامع للالبانی۔ ایک اور فتنہ، وہ ایک ایسے نوجوان کو بلائے گا جو اپنی بھرپور جوانی میں ہوگا اور اسے تلوار مار کر دو ٹکڑے کر دے گا۔ پھر لوگوں سے کہے گا، میرے اس بندے کو دیکھو، اسے میں ابھی زندہ کروں گا، لیکن یہ پھر بھی میرے سوا کسی اور کو رب مانے گا۔ دجال اس شخص سے کہے گا، اٹھو، زندہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو جائے گا، در حقیقت اسے اللہ نے زندہ کیا ہوگا، نہ کہ دجال نے، مگر دجال کے زعم میں اس نے اسے زندہ کیا ہوگا اور اس مقتول نوجوان کے دونوں ٹکڑے آپس میں جڑ گئے ہوں گے۔ پھر یہ خبیث کہے گا، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا، میرا رب اللہ ہے، تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ دجال کے سلسلے میں بعض غلط عقائد۔ یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ اس کے ساتھ روٹی اور کھانے کا ایک پہاڑ ہوگا، جبکہ اس وقت دنیا میں قحط اور فاقہ کشی کا عالم ہوگا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا میں نے پوچھا کسی اور نے نہ پوچھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا،
میرے بچے تجھے دجال سے کیا خوف و خطرہ ہے، وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں نے عرض کی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ پانی کے نہریں اور روٹی کے پہاڑ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ بے وقت ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ دجال کے پیروکار، اس میں شک نہیں کہ دجال کے پاس بہت سی طاقتیں اور بہت سے فتنے ہوں گے۔ وہ لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے اور اپنے پیچھے لگانے کے لیے مختلف اسلوب استعمال کرے گا۔ وہ خود کو لوگوں کا رب سمجھے گا۔ اس میں ذرا شک نہیں کہ اس کی ان باتوں سے بہت سے لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ اس سے فوائد حاصل کرنے اور اس کی سزا سے بچنے کی خاطر یا پھر اسلام اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اس کی پیروی کریں گے۔ ان میں درج ذیل لوگ شامل ہوں گے: یہودی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفہان کے 70,000 چھوٹی چادر کی مانند جبہ پوش یہودی دجال کے پیروکار بن جائیں گے۔ اصفہان حاشا اصفہان ایرانی شہر ہے جو ایران کے وسط میں واقع ہے۔ یہ ایرانی دارالحکومت تہران سے جنوب کی جانب قریباً 340 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سرکاری اعلان کے مطابق اس میں 25 سے 30 ہزار یہودی آباد ہے۔ اصفہان کا رقبہ 1,05,937 کلومیٹر ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اصفہان کے 70,000 چھوٹی چادر کی مانند جبہ پوش یہودی دجال کے پیروکار بن جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال خوض اور کرمان میں اترے گا۔ اس کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے جن کے چہرے منڈھی ہوئی ڈھالوں کی مانند ہوں گی۔ مسند احمد۔ المجان المطرقہ، منڈی ہوئی ڈھالوں جیسے، یعنی ان کے سر چھوٹے، چہرے بیضوی یا گول ہوں گے اور وہ رخساروں کی ہڈیوں، آنکھوں اور ناک کے نقوش کے ابھرے ہونے کے سبب چپٹے معلوم ہوں گے جس سے آنکھ کا محور نمایاں نظر آئے گا۔ المجان مجن کی جمع ہے، اس کی معنی ہے ڈال۔ المطرقہ چمڑے سے منڈی ہوئی، یہ ڈالوں کی صفت ہے، یعنی ان لوگوں کے چہرے چوڑے اور گوشت سے پر ہوں گے۔ ایک سوال، دجال کے پیروکاروں میں زیادہ تر یہودی ہی کیوں ہوں گے؟ جواب، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ دجال یہودیوں کا مسیح منتظر ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بادشاہ کے ظہور کا وعدہ کیا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا۔ وہ یہودیوں کی مملکت قائم کرے گا۔ اس بادشاہ کا نام ان کی کتب میں میسیح ہے۔ یہودیوں کی مذہبی رسوم میں کچھ خاص دعائیں اور نمازیں بھی ہیں جن میں وہ مسیح دجال سے ظاہر ہونے کی استدعا کرتے ہیں۔ انہوں نے عید فصح کی رات کو ان خاص دعاؤں کے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ ان کی مذہبی کتاب تلمود میں ہے جب مسیح دجال آئے گا تو زمین سے تازہ روٹیاں، اون کے کپڑے اور گندم نکلے گی۔ اس کے دانے اس قدر موٹے ہوں گے جس طرح بیلوں کے بڑے بڑے گردے ہوتے ہیں۔
اس زمانے میں حکومت و سلطنت یہودیوں کے قبضے میں ہوگی۔ دنیا کی تمام اقوام اس مسیح کی خدمت اور فرما برداری کریں گی۔ اس وقت ہر یہودی کے قبضے میں 2800 غلام ہوں گے جو اس کی خدمت پر مامور ہوں گے، اور 310 کائناتیں اس کے زیر تصرف ہوں گی۔ لیکن مسیح اسی وقت آئے گا جب شریروں کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اسرائیل کی آمد سے یہودی امت کے منتظر کی امید پوری ہوگی، اور جب وہ آ جائیں گے تو یہودی امت باقی اقوام عالم پر حکومت اور اقتدار حاصل کر لے گی۔ کفار و منافقین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جس میں دجال نہ جائے۔ مکہ و مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے گھیرا ڈالے اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ جب وہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا تو ایک شوردار زمین پر جا ڈیرا لگائے گا۔ سرزمین مدینہ اپنے باسیوں کو 3 جھٹکے دے گی اور ہر کافر و منافق مدینہ سے نکل کر دجال کے پاس چلا جائے گا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اس حدیث کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ جاہل اور گنوار دیہاتی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں یہ بھی فرمایا، دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا اگر میں تمہارے فوت شدہ ماں باپ کو زندہ کر دوں مجھے رب مان لو گے؟ وہ کہے گا ہاں، چنانچہ 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں سامنے آ جائیں گے اور اعرابی سے کہیں گے ہمارے پیارے بیٹے اس کی اتباع کرو کہ یہی تمہارا رب ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ وہ لوگ جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: دجال مشرق کے ایک علاقے سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کے پیروکار ایسی قومیں ہوں گے جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈالوں کی طرح ہوں گے۔ المطرقہ حاشیہ: را کی تخفیف کے ساتھ یہ اطراق سے مفعول کا صیغہ ہے اور المطرق اس ڈال کو کہا جاتا ہے جس کی پشت پر تراک لگایا جائے۔ تراک اس کھال کو کہتے ہیں جسے ڈھال کی پیمائش کے مطابق کاٹ کر اس کی پشت پر چپکا دیا جاتا ہے۔ اس قوم کے چہروں کی ڈالوں سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ ان کے چہرے کشادہ اور گول ہوں گے، اور مطرقہ انہیں اس لیے کہا گیا کہ چہروں کی کھال موٹی ہوگی اور ان پر گوشت زیادہ ہوگا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: دجال اس شوردار زمین میں پھر سے پڑھیں گے۔ دجال اس شوردار زمین میں مرقنات کے مقام پر اترے گا۔ اس کی طرف نکلنے والوں کی اکثریت عورتوں پر مشتمل ہوگی، حتیٰ کہ آدمی اپنے کسی قریبی رشتہ دار، ماں، بیٹی، بہن یا پھوپھی کو گھر میں اس خوف سے باندھ کر رکھے گا کہ کہیں وہ دجال کی طرف نہ چلی جائے۔ مسند احمد۔ دجال کے ٹھہرنے کی مدت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ دجال زمین میں کتنا عرصہ رہے گا،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 40 روز تک زمین میں رہے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر اور تیسرا دن 1 جمعہ کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد والے دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اللہ کے رسول کیا سال کے برابر دن میں ایک دن کی 5 نمازیں ہمارے لیے کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ہر نماز کے لیے وقت کا اندازہ کر لینا۔ حاشیہ: تم اندازہ کر لینا کہ معنی یہ ہے کہ اس طویل دن میں جب طلوع فجر کے بعد اتنا وقت گزر جائے جتنا عام دنوں میں فجر اور ظہر کے درمیان ہوتا ہے، تو اس وقت تم ظہر کی نماز ادا کر لینا۔ پھر جب ظہر کے بعد اتنا وقت گزر جائے جتنا ظہر اور عصر کے درمیان ہوتا ہے، تو اس وقت عصر کی نماز ادا کر لینا۔ پھر جب اتنا وقت گزر جائے جتنا عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے، تو اس وقت مغرب کی نماز پڑھ لینا۔ اسی طریق پر عشاء اور فجر کی نمازیں بھی وقت کا اندازہ کر کے ادا کرنا، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، اور اسی طرح پڑھتے رہنا حتیٰ کہ وہ دن اپنے اختتام کو پہنچ جائے۔ دیکھیے شرح صحیح مسلم للامام النووی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔